بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آپ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے نا، آپ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی آنکھوں کو دیکھیں، غور کریں کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے بندے ہوں گے جن بیچاروں کی آنکھیں، میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے نا، فلاں قاری جو ہے نا، وہ اتنا اونچا چلا گیا، اس نے گاڑی لے لی، اس کے پاس کار ہے، یا وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ یعنی جس وقت بھی اس طرح کے خیال آتے ہیں نا، تو اس حاسد آدمی جو ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا، وہ نفسیاتی مریض بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا حال ہے پیارے بھائیو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہر قسم کی موذی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کی جو میرا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے حسد۔ حسد کیا ہے، اس کے متعلق جو ہے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچا لو۔ فإن الحسد یأکل الحسنات، بے شک حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کما تأکل النار الحطب، جس طرح ایک سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوکھی لکڑی جو ہے نا، اس کو کتنی جلدی جو ہے آگ پکڑ لیتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے متفق علیہ حدیث ہے، یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اپنے آپ کو حسد سے بچو۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے، مثلا آپ کا بھائی ہے ایک، یا آپ کا محلے دار ہے، آپ اس کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں، تو وہ ذرا زیادہ امیر ہے، آپ تھوڑا غریب ہیں، تو آپ کے دل میں یہ حسد آ جاتی ہے کہ وہ دیکھیں وہ لے گیا میں رہ گیا، یا اس کے پاس یہ زیادہ آ گئی میرے پاس کم آ گئی، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی دے دی میرے پاس موٹر سائیکل ہے۔ یہ چیزیں ہیں حسد، یعنی یہ بہت بڑی برائی ہے۔ یہ تقریباً شاید ہی کوئی اس سے محفوظ ہو جس کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ بہت بڑی برائیوں کی جڑ ہے، یہ گناہوں کی بھی جڑ ہے، اور یہ نیکیوں کا خاتمہ کرنے والی یہ بیماری ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا اور ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ سارا واقعہ جو ہے وہ قرآن پاک میں سورۃ یوسف کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اتنا لمبا واقعہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، وہ صرف نشاندہی کے لیے، یاد دہانی کے لیے، آپ کی وہاں توجہ دلانے کے لیے بیان کیا ہے۔ یہ اتنا مشہور واقعہ ہے، یہ تو تقریباً یہ ٹی وی چینلوں پر بھی رمضان کے مہینوں میں چلتا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حسد جو ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کتنی اذیت دی، کنویں میں ڈالا، حتیٰ کہ قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا، اور بعد کے اندر دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر و منزلت دی۔ یعنی جو حسد کرتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا،
وہ اپنے اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، وہ کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے، اور حاسد آدمی کبھی سخی نہیں ہو سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بچنے کا بہترین جو حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا نا، حدیث پر غور کیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہو، ٹھیک ہے، اس شخص کی طرف توجہ کرو جو تم سے نیچے ہو، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے رتبے میں بڑا ہو، اوپر ہو۔ فَهُوَ أَجْدَرُ، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو تم پر ہے۔ یقین مانے میں تو اس حدیث کو نہ پڑھ کے نا میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یقین مانے جب بھی میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے نا، فلاں قاری جو ہے نا، وہ اتنا اونچا چلا گیا، اس نے گاڑی لے لی، اس کے پاس کار ہے، یا وہ یہ ہے وہ یہ ہے، یعنی جس وقت بھی اس طرح کے خیال آتے ہیں نا، تو اس حاسد آدمی جو ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا، وہ نفسیاتی مریض بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو نفسیاتی مریض ہوتا ہے نا، اس کی سوچ اسی کام میں لگی رہتی ہے کہ وہ لے گیا میں رہ گیا، یعنی وہ لے گیا میں رہ گیا، تو اسی سوچ میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اتنی وہ ٹینشن لیتا ہے، اور تو کچھ وہ کر نہیں سکتا ہوتا، وہ ٹینشن لے لے کے اس کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، اس کی بھوک بھی جاتی رہتی ہے۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے میرے پیارے بھائیوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، اپنے جسم کی طرف توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت کی جسم دیا ہے، یہ صحیح سلامت جسم دیا ہے۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ آپ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے نا، آپ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی آنکھوں کو دیکھیں، غور کریں کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے بندے ہوں گے جن بیچاروں کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اگر آنکھیں ہیں تو ان کے اندر بینائی نہیں ہے، دیکھنے کی سخت نہیں ہے، ان کا نور چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں تو آپ اس کی طرف دیکھیں جس بیچارے کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، ایک ہاتھ ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نا دونوں پاؤں دیے ہیں، آپ اس کی طرف دیکھیں جس کے پاس اس کے پاؤں نہیں ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کٹ گیا ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سبق جو ہے، آپ کی آج کی حدیث یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ بھائیوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔